بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کا پہلا نصف اللہ کے فضل و کرم سے ہم مکمل کر چکے ہیں اور آج نصف ثانی کا مطالعہ انشاءاللہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کے بھی دو مساوی حصے ہیں۔ پہلے حصے میں زیادہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، سابقہ امت سے ہے، اور ان میں بھی اس سورہ مبارکہ میں زیادہ گفتگو نصارہ سے ہے، عیسائیوں سے ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں سے ہے۔ دوسرے حصے میں خطاب پھر کل کا کل مسلمانوں سے۔ یہ ابتدائی آیات جو ہیں جو آج ہم پڑھیں گے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بالکل اس کے پیرلل ہیں جیسے سورہ بقرہ میں بھی جب آفیشل خطاب اس امت سے ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بہت اہم مقام تھا۔ بالکل اسی طریقے کا ایک جامع مقام جو ہے یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر، فرما برداری کی حالت میں۔ یہ اصل میں ان آیات میں امت کے لیے ایک لاہ عمل ہے کہ یہ امت جو وجود میں آ چکی ہے جس کا اعلان سورہ بقرہ میں ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طریقے سے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت، درمیانی امت۔ اور وسط کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو درمیان میں لنک بنتا ہے، اس لیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ اب اللہ کا پیغام نوع انسانی تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر بات ہے یہ امت ہے، اسے اب یہ کام کرنا ہے جو کام اس سے پہلے بنی اسرائیل کے نبی اور رسول کرتے رہے، کہ وہاں تو کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو، ایک نبی گیا تو دوسرا آیا، یا ایک وقت میں دو موجود ہیں۔ اب ختم نبوت کے بعد یہ کام یہ اس امت کے ذمے ہے، یہ مشن ہے اس کا۔ جیسے گواہی دی تھی رسول نے، تمہارے سامنے دین کی گواہی دی ہے، قول سے دی ہے، عمل سے دی ہے، وہ نظام قائم کر کے حجت جو ہے قائم کر دی ہے، اسی طریقے سے اب یہ گواہی اس امت کو دینی ہے بقیہ نوع انسانی کے سامنے قیامت تک۔ تو اس حوالے سے اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے فرمایا انفرادی اعتبار سے ہر شخص تقوی اختیار کرے اللہ کا۔ اور تقوی کیا ہے؟ ہم نے بہت مرتبہ وہ آیات پڑھی ہیں، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا۔ تقوی اصل میں کہتے ہیں بچنے کو، اور اللہ کا تقوی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچو، گناہوں سے بچو،
معاصی سے بچو، اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے سے بچو، اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے تقوی۔ اور اس تقوی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، اور ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا اور اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا حساب دینا ہے۔ یہ اگر احساس رہے اور اس کے تحت انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، اللہ کی نافرمانی سے باز رہے، قدم پھونک پھونک کر رکھے، کہیں کہیں گناہ میں دامن آلودہ نہ ہو جائے، یہ جو کیفیت ہے، طرز عمل ہے، اس کا نام تقویٰ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے۔ یہ اصل میں تاکید کی انتہا ہے، اس سے زیادہ تاکیدی اسلوب ممکن نہیں ہے۔ اتنا تقویٰ جتنا اللہ کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، چنانچہ اسی کا عملی پہلو یہاں پر بیان ہوا کہ دیکھو موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ کرتے ہوئے فرشتہ اجل آ پہنچے اور اسی حالت میں جو ہے تمہاری جان قبض کر لے، تو ظاہر بات ہے یہ بڑی حسرتناک موت ہوگی۔ فرما برداری کی موت یہ ہے کہ انسان کی جان نکلے حالت ایمان پر، وہ اللہ کا فرما بردار ہو، وہ اللہ رسول کا اطاعت کرنے والا ہو، وہ دین کے احکامات پر عمل پیرا ہو، اور ظاہر بات ہے کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، لہٰذا ہر دم کوشش کرو کہ فرما برداری کی حالت ہو، تم دین پر عمل کر رہے ہو، اللہ کے سامنے سرنگوں ہو، تاکہ موت آئے تو وہ اسلام کی حالت پر۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مل جل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور باہم تفرقے میں مت پڑو۔ یہ ہے اصل میں افراد امت جو ہیں اب اجتماعیت کی شکل اختیار کریں گے اور مل کر قرآن کو، رسی قرآن کی جو ہے، اللہ کی رسی وہ قرآن ہے، ہوا حبل اللہ المتین، اس کو تھامیں گے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا قرآن سے دور ہوتی ہے امت، اتنے ہی چھوٹے چھوٹے معاملات میں اختلافات بڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی تکفیر اور فرقے بازی، تم اور ہو ہم اور ہیں، یہ جو کیفیت ہے یہ بڑھتی ہے۔ اگر اس کو تھام لیں مضبوطی سے، یہ قرآن حکیم، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ امت بھی یکجان رہے گی، متحد رہے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت اور اس کی فضل سے بھائی بھائی بن گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچایا، تمہیں نجات دی۔ یہ اصل میں اس نعمت کا ذکر ہے، اس احسان کا۔ عربوں کے اندر جو آپس میں لڑائی تھی، مدینہ کے رہنے والے اوس اور خزرج، صدیوں سے ان کے درمیان لڑائیاں جاری تھیں، جنگیں چل رہی تھیں۔ اسلام کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ سارے جھگڑے ختم ہو گئے اور باہم شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے، اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ یہ جو نقشہ بنا ہے یہ سب اللہ کا احسان ہے، اس کا احسان مانو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے راستے پر گامزن رہو، تاکہ تم صحیح راستے پر چلتے رہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور اے مسلمانوں تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دے، بلائے خیر کی طرف لوگوں کو، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن مجید ہے، یہ دین حق بھی بہت بڑا خیر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام عدل اجتماعی دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے،